علی 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 علی۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان۔ تو اگر آپ خود فقیہ ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچے ہیں تو آپ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر خود فقیہ نہیں ہیں آپ تو جس فقیہ کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے۔ آغا شیخ سند ہو گئے، آغا سید صادق شیرازی ہو گئے، یہ لوگ قائل ہیں اس چیز کے، باقی فقہا بھی اس چیز کے قائل ہوں گے، ایک اچھی خاصی تعداد آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بس آپ دیتے چلو، یہ تو نہیں ہے بھی۔ اگر آپ خود فقیہ ہیں تو بسم اللہ، آپ پہنچ جانے نتیجے تک تو دیں، آپ 14 کی گواہی دیں، 72 کی گواہی دیں، جتنی گواہیاں دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ خود فقیہ نہیں ہیں اور کسی دوسرے فقیہ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں تو آپ اسی فقیہ کے مطابق چلیں، وہ آپ کو 14 کی گواہی دینے کی اجازت دے، 72 کی گواہی دینے کی اجازت دے، آپ اس کے مطابق چلیں۔ اگر وہ کہے کہ نہیں جی ہمیں روایات میں 2 گواہیاں ملی ہیں اور جن روایات میں 3 گواہیاں ہیں وہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے روایات، تو آپ پھر اسی کی تحقیق کے مطابق چلیں گے۔ تو اب موضوع گفتگو کیا چل رہا تھا آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتہ۔ اگر یہ موضوع چل رہا تھا کہ جی کوئی فقیہ بھی اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ نماز میں شہادت ثالثہ نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کر رہا تھا تو وہ غلط کر رہا تھا۔ فقہا کا اختلافی مسئلہ ہے یہ، اور جو بڑی تعداد ہے، زیادہ تعداد ہے، وہ اس کے برخلاف ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ نماز میں یہ اضافہ شمار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نماز میں آپ اضافی سجدہ کر دیں تو وہ سجدہ بھی تو اللہ کو ہو رہا ہے، تو اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی کہ یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہاں وہ اضافہ ہے، اس میں کوئی اللہ کے سجدے کی بات نہیں ہے، اضافہ ہے نماز کے اندر۔ تو ایک اچھی خاصی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ یہ نماز میں اضافہ ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمیں معتبر روایت نہیں ملی، اور کچھ فقہا کا یہ سمجھنا ہے کہ نہیں جی نماز میں اضافہ نہیں ہے، ہمیں روایات ملی ہیں، کلی قانون ہمیں ملے ہیں، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نماز میں اضافہ نہیں ہے، یہ درست ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک فقہا کے اختلافی ایشو ہو گیا نا۔ تو اگر یہ اختلافی ایشو ہے تو جس طرح دیگر فقہا کے درمیان اختلاف ہے مسائل کے درمیان، یہ بھی ایک اختلاف ہے مسائل کے درمیان۔ تو اس میں ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فقیہ نہیں ہیں اور یا تھوڑے بہت نہیں ملا ہیں، میری طرح جو ہے وہ ایک طالب علم ہیں اور مکمل جو ہے وہ استنباط اور استدراک اور روایات کی اور حدیث کی پہچان نہیں رکھتے، معرفت نہیں رکھتے، تو آپ کو جانا پڑے گا ایک فقیہ کی طرف، ایک ماہر سینئر فقیہ کی طرف جانا پڑے گا، اس کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں، یعنی اس میں پھر اختلاف مومنین کا کس کے درمیان ہو رہا ہے، کیوں یعنی نزاع پیدا ہو رہا ہے، وجہ اس میں کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ تقی ہاشمی صاحب، آپ نے جو باتیں کہی ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض ہے ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ شیخ سند ہوں یا شرازی صاحب ہوں یا اور بھی کچھ مراجع ہیں جنہوں نے اپنی توضیحات المسائل میں، اپنے فتاویٰ میں، جیسے میں نے یہ سید عباس یزدی جو ہیں ان کا فتویٰ یہاں پہ عکس لگایا کہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ یہ گواہی نماز میں دے سکتے ہیں۔ باقی کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں ہمارا جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ گواہی نماز میں دیتا ہے تو دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ تیری نماز باطل ہو گئی۔ یہ گواہی نماز میں دی جا سکتی ہے۔ کس نظریے سے دیتا ہے یہ وہ گواہی دینے والے کا مسئلہ ہے، وہ اسے مستحب سمجھ کے دے رہا ہے، وہ اسے واجب سمجھ کے دے رہا ہے، وہ اسے اوجب سمجھ کے دے رہا ہے، وہ حصول ثواب کے لیے رجا کی نیت سے ہے، قربتاً اللہ کی نیت سے دے رہا ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، مجھے اس پہ ڈسکس نہیں کرنا۔ بیسک بات یہ ہے کہ یہ گواہی نماز کے تشہد میں دینے کی اجازت خود آپ کے فقہا میں سے کچھ فقہا دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گواہی دینے سے نماز باطل ہو جائے گی، ان کا موقف 100% درست نہیں ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے آپ کے فقہا کے درمیان، بالکل جینون بات ہے، یقیناً ہے، تبھی تو یہ سارا اختلاف آج قوم کے اندر موجود ہے۔ اگر ان میں اختلاف نہیں ہوتا، اگر وہ مشترکہ طور پہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر کے ایک مشترکہ فتویٰ جاری کر دیتے تو شاید آج میں اور آپ یہ چیز ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے۔ ہے اختلافی مسئلہ، لیکن جس شخص کے اوپر حجت تمام ہو جائے، میرے جیسا بندہ جس نے اپنی تھوڑی بہت معمولی سی تحقیق کے بعد کچھ کتابوں میں سے عکس نکالے، کچھ کتابیں پڑھے، تلاش کی جس میں تشدد لکھا نظر آیا، معصوم کی اجازت نظر آئی، اس کے بعد میں اس بات پر یقین کر جو ہے کامل کر بیٹھا
میرا یقین کامل ہو گیا کہ یہ گواہی نماز کے تشہد میں دی جا سکتی ہے، تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری نماز کو باطل کہنے کا حق کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اور اس بنیاد کے اوپر اگر کوئی غالی نصیری یا MI6 کا ایجنٹ کہے اور یہ کہے یہ تو 15-20 سال پہلے کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کا جواب تو بنتا ہے نا میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تقی ہاشمی صاحب، اگر آپ اوپر سٹارٹ میں ساری بحث میں دیکھیں، کل جو لمبی چوڑی بحث بھی ہوئی وہ میں اسے بحث ہی کہوں گا، اس کی ابتدا میں نے کچھ جملے لکھے تھے کہ مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، یہ گواہی دینا یا نہ دینا یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور رسول اللہ کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کا معاملہ ہے۔ میں کچھ کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو ہے میں کسی قسم کا فتویٰ جاری کر سکوں۔ میرا مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس گواہی سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور اسی کے لیے اوپر کچھ کتابوں کے عکس میں نے دیے تھے اور نیچے اب کچھ آپ کے مراجع اعظام کے فتاوی دے دی ہیں، یعنی اثبات ثابت کیا ہے میں نے کہ یہ گواہی دی جا سکتی ہے۔ جو نقطہ آپ نے اٹھایا کہ فقہا کا جو اختلاف ہے، اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ بحث نہ کر رہے ہوتے، یعنی ایک طرح سے یہ طنز کیا کہ ہمارے اندر جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہیں، تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کیا فقہا جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ایک طریقے سے جو ہے وہ جس طرح سیاسی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی خیر ہے جی چھڈو، تھوڑی تحقیق جڑی گل تے پہنچی وہ بھی اپنی جگہ درست، ہم بھی اپنی جگہ درست، چھوڑیں جی ہم مل کے جو ہے وہ ایک باقی میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جو ہے وہ سب فقہا کے اس کے اوپر اتفاق ہے کہ نماز باطل ہوتی ہے تو وہ غلط دعویٰ ہے، اس کی لا علمی ہے، اسے نہیں پتہ اس چیز کا۔ اور اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو جس فقih کے مطابق چل رہا ہوں اسی کے مطابق آپ بھی چلیں گے تو پھر آپ کی نماز ٹھیک ہوگی وگرنہ باطل ہوگی، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ جو اس کو اس کا فقih روایات سے نکال کے دے رہا ہے، روایات سے جو اس کے فقih نے سمجھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 100% وہی بات ہو کہ جو نام زمانہ کی بات ہو، کیونکہ وہ بھی غیر معصوم ہے، آپ بھی غیر معصوم ہیں، ہر جگہ پہ غلطی کا چانس موجود ہے، غلطی کے امکان موجود ہے۔ جتنے غیر معصوم راویوں نے روایات نقل کی ہیں، جتنے غیر معصوم محدثین نے کتابیں آپ کو لکھ کے دی ہیں، سب کے اندر غلطی کے چانس ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے یقین کے مطابق چل رہا ہے، تو آپ کسی کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکتے اگر اگلا بندہ تحقیق سے بات کر رہے ہیں اور یقین کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ ہاں آپ اس کی رائے کا احترام کریں، اس کی تحقیق کا آپ احترام کریں، یہ چیز ہے امام زمانے کے ظہور سے پہلے تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آپ کا یہ جو وائس نوٹ ہے بڑا قیمتی وائس نوٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات علمی اور دینی اور دنیاوی میں اضافہ کرے۔ یہی بات میں چاہوں گا کہ یہ سارے گروپ کے جو ممبرز ہیں اور جو کل سے میرے ساتھ اس کے اوپر مباحث میں مصروف تھے اور جن کا یہ اصرار تھا کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، مولا کا کوئی قول موجود نہیں ہے، معصوم کا حکم موجود نہیں ہے کہ یہ گواہی نماز میں دی جاتی ہے، تو یہ بات ان ساروں کو اب سمجھ لینی چاہیے۔ میری بات شاید نہ سمجھ سکیں، آپ ماشاءاللہ یونیفارم میں ہیں، اور یونیفارم ان سینس کہ ماشاءاللہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، ابا کبا اور امامہ جو ہے وہ آپ کی تصویر سے عیاں ہیں، تو میری بات اگر ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو اب آپ کی بات ان کی سمجھ میں ضرور آ جانی چاہیے کہ گواہی دینی ہے یا نہیں دینی ہے یہ آپ کی مرضی پہ، کوئی آپ کو زبردستی مجبور نہیں کر رہا کہ اگر آپ گواہی نہیں دیتے تو ضرور دیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی کسی کو یہ بھی مجبور نہیں کر سکتا، اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا کہ چونکہ تو نے یہ گواہی دی ہے اس لیے تو اسرائیل کا ایجنٹ ہے، جو عام ایک روٹین کی بات کروں، آپ کی نہیں کرا، آپ نے بڑی مہذب بات کی، لیکن ایسا رویہ ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے کہ جی جو اگر یہ گواہی دے گا وہ غالی ہے، نصیری ہے، وہ اسرائیلی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، وہ MI6 کا ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ یہ گواہی دے رہا ہے۔ تو اگر آپ کے فقہا میں، آپ ہی کے مرجع تقلید میں، آپ ہی کے جامع شرائط مرجع تقلید میں وہ گروہ موجود ہے جو اس گواہی کو جائز سمجھتا ہے، تو پھر آپ کو ہم سے بحث نہیں کرنی چاہیے، ہم پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ان کے اوپر اعتبار جن پہ آپ آلریڈی اعتبار کر رہے ہیں کہ یہ تمام فقہا جو ہیں یہ وارث انبیاء ہیں، یہ آپ کے لیے آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ تسلسل ہے آپ کے عقیدے کے مطابق کہ یہ ولایت کا ہی تسلسل چلتا چلا آ رہا ہے، تو پھر ہر مرجع کے
جو آپ کا مرجع ہے، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر مراجع ہیں جن کی لوگ تقلید کر رہے ہیں، ان کی رائے کا احترام بھی کم از کم آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تقی ہاشمی صاحب، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اب مزید کسی بحث کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کا تعلق مقصر ہونے سے بنتی نہیں ہے، حرامزادہ ہونے سے بنتی نہیں ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شان اہل بیت میں بہت بڑا وہ اضافہ کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کا اعتراف کر رہا ہے اپنے اندر کہ میں جو ہے نا بہت بڑا شان اہل بیت کو ماننے والا ہوں۔ اس کا تعلق اعتراف سے بھی نہیں ہے۔ اور جو نہیں پڑھتا اس کا تعلق بھی جو ہے وہ شان وہ بھی اہل بیت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، یہ بھی اہل بیت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ دونوں کے پاس جو غیر معصوم راویوں کی روایات پہنچی ہیں انہوں نے اسی سے وہ سمجھا ہوا ہے۔ تو میرا بات یہ ہے کہ ہمارے علمی ماحول میں تو یہ روش نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کوئی اس کی بنیاد پہ کسی کی ایمان پہ کوئی شک نہیں کرتا، کسی کی معرفت پہ کوئی شک نہیں کرتا، سارے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پرابلم آپ کے پاکستانی معاشرے کی ہے، سوشل میڈیا کی ہے، کہ جو اس سے کہہ دے کہ نماز میں اضافہ ہے اور نماز اس سے باطل ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ مقصر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ فتویٰ لگانا مقصر ہونے کا دلیل کی بنیاد پہ ہے یا خواہش کی بنیاد پہ ہے کہ آپ کی پارٹی سے بندہ الگ ہو گیا، آپ کے نظریے سے مختلف ہو گیا تو فتویٰ دے مارو؟ ہاں بالکل میں اس فتوے کو کنڈم کرتا ہوں کہ جو پڑھنے والے کو نصیری اور غالی کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں اور وہ شدت پسند لوگ ہیں۔ تو ادھر سے بھی شدت پسندی آپ لوگوں کی طرف سے، لیکن آپ اسے شدت پسندی مان نہیں رہے، آپ واضح انداز میں مان رہے ہیں کہ یہ شدت پسندی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں پھر اس سے مقصر تو کہیں گے وہ یا تو دلائل بیان کرے، یا تو دلائل بیان نہیں کرتا تو پھر ہم مقصر کہیں گے، یا عوام میں دلائل نہ لے کر آئے اپنے درمیان چپ کر کے بیٹھے۔ پھر یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، وہ دلائل تک پہنچا ہے، اس نے تحقیق کی ہے، سید سستانی ہوں، شیخ بشیر نجفی ہوں، باقی فقہا بھی ہوں، تو اس کا تعلق مقصر ہونے سے کیسے بنتا ہے؟ کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نام لینے سے ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے؟ اگر نام نہیں لیں گے تو ہم ان کی شان میں تقصیر کرنے والے بن گئے ہیں۔ یہ قانون کہاں سے نکالا گیا اور کہاں سے نکلا؟ علمی حوزات میں تو ایسی کوئی روش موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ آپ مقصر بن جاتے ہیں تو آپ اس کی وضاحت کریں۔ میں ایک دفعہ پھر اگلے میسیج میں کیا سوال واضح کر کے رکھ رہا ہوں۔ جو بندہ، جو فقیہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ نماز میں تیسری گواہی دینا تیسرے سجدے کی طرح ایک اضافہ ہے جو کہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ فقیہ اس اپنی فہم کی وجہ سے، اپنی اس یقین کی وجہ سے مقصر کیسے بن جاتا ہے؟ شان اہل بیت میں کمی کرنے والا کیسے بن جاتا ہے؟ حالانکہ وہ اہل بیت کی روایات سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے اور وہ اپنے یقین کی بنیاد پہ یہ نتیجہ نکال رہا ہے۔ تو اس کا تعلق اس بات سے کیسے بنتا ہے کہ وہ اہل بیت کی شان میں جو ہے وہ کمی کر رہے ہیں؟ یہ آپ مجھے بات سمجھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ جو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا رویہ ہے یا وہ ہے، تو یہ پاکستان کا رویہ جو ہے، یہ رویہ دیکھنا ہے کہ ابتدا کدھر سے ہوئی۔ پڑھنے والوں کو غالی، نصیری، MI6 کا ایجنٹ، سوشل میڈیا سے لے کے اور ویسے بھی ہر جگہ کے اوپر پہلے کہنا کس نے شروع کیا؟ تو پھر جب یہ آپ تلاش کریں گے تو پھر ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا۔ ظاہر ہے اگر ایک طرف سے یہ کہا جائے گا تو دوسری طرف سے بھی وہی کہا جائے گا، اور اس کی بنیاد میں بیسک وہی اختلاف ہے جو فقہا کا آپس میں اختلاف ہے، کہ کوئی کہتے ہیں کہ پڑھو اور کوئی کہتے ہیں کہ نہ پڑھو، اور کچھ نے تو یہ کہا کہ واجب ہے۔ کے علاوہ 100% یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ جو اس کی عقل کل اور معصوم نہیں سمجھتا۔ آپ لوگوں نے روایات سے یہ سمجھا کہ تیسری گواہی نماز میں دینی چاہیے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے بھی روایات اہل بیت علیہ السلام سے یہ سمجھا کہ تیسری گواہی نماز میں اضافہ ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسے کہ تیسرے سجدے سے باطل ہو جاتی ہے۔ تو سبھی لوگ روایات سے سمجھ رہے ہیں نا، کسی کے پاس بھی 100% یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ جو اس کی عقل کل اسے بتا رہی ہے وہی عقل کل ہے اور عصمت کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ یقیناً ان میں سے ایک غلط ہوگا، امام زمانہ تشریف لائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا یہ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، شدت پسندی والا، مقصر و غلط، ابتدا کس نے شروع کی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں علی ولی اللہ نماز میں پڑھنے کی ابتدا بھی بہت بعد میں ہوئی ہے، اور جن بعد لوگوں نے ابتدا کی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ حرام زادہ کہنا اور مقصر کہنا شروع کیا۔ جو میری معلومات ہیں، جتنا عرصہ پاکستان میں رہا میں اس وقت کے حالات میں نے یہ دیکھے، پھر ادھر سے ریاکشن یہ آیا کہ ان لوگوں نے پھر غازی اور نصیری کہنا شروع کر دیا۔ مطلب پہلے غازی اور نصیری کہنا کہا گیا یا پہلے مقصر کہا گیا، یہ بات کی باتیں ہیں۔
آپ اپنا موقف ہمارے سامنے رکھیں، مومنین کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں روایات کے سمجھنے میں فقہا کا اختلاف ہے، اس کا تعلق شان اہل بیت کو ماننے یا شان اہل بیت میں کمی کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، لہٰذا اس کی بیس پہ اس کو بنیاد بنا کے کسی کو مقصر اور حرامزادہ کہنا، اس کی ایمان اور معرفت میں شک کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیا آپ اتنی جرأت مندانہ، اگر یہ بات آپ واقعا سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے جو سمجھتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ کو اس کا اظہار کرنا چاہیے جرأت کے ساتھ۔ اگر آپ ایسا نہیں سمجھتے اور آپ کے ذہن میں بھی وہی پاکستانیوں والی بات ہے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کو مقصر اور غالی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق وہ شان اہل بیت کو ماننے اور نہ ماننے سے بنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں وہ اذان بھی نہیں دیتے، پوری کی پوری اذان نہیں دیتے، تو ٹھیک ہے، اقامت بھی نہیں کہتے، اب وہ اللہ اللہ کے رسول کی گواہی بھی نہیں پڑھتے، جب اذان اقامت جو نہیں کہہ رہے وہ کافر تھوڑی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فقہی ایک مسئلے ہیں، فقہی مسئلے اور ہوتے ہیں، انسان کے عقیدے کے اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو ماننے والے اور انکار کرنے والے مسئلے اور ہوتے ہیں۔ فقہی مسئلے میں جو روایات کی بنیاد پہ جو نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، آپ اس بیس پہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ ایمان پہ آپ شک نہیں کر سکتے، یہ ایک بری بات سمجھی جاتی ہے علمی محافل میں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس بات کو میرے موافق ہیں اس نظریے کے، تو آپ اس چیز کو سوشل میڈیا پہ پھیلائیں اور مومنین کے درمیان جو شدت پسندی ہے اس کو بجائے اس کے بڑھانے کے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ سب لوگ آپس میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے جو ہے وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ اس کا دفاع کریں اور اس کو آگے لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ اپنے جھگڑوں میں الجھے رہیں۔ بہت شکریہ جی، میں اجازت چاہوں